میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا۔ نکاح کے اندر ہم لوگ ہندوستان میں چونکہ رہتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جہاں مسلم لوگ غیر مسلموں کی بہت ساری کلچر کو اختیار کیے ہیں، اسی طرح نکاح کے اندر غیر مسلموں کا بہت سارا کلچر مسلمان اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ سرسری معلوم ہوتی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ برا اور اس کا رزلٹ بڑا خراب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز چل رہا تھا نوید، نیوتا، بیوہاری، یہ اردو کے اندر نیوتا اور جس کو رانچی کے زبان میں لوگ نوید بھی کہتے ہیں، اس کو لوگ غور سے دیکھیں تو در حقیقت یہ سود کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھا، اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمائے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبا، کہ جو بھی چیز تم دو، یہاں پر ربا کے معنی چیز کے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی چیز دے اس نیت سے تاکہ لوگ اس کو واپس کر دیں یا بڑھا کر کے واپس کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناراضگی کی وجہ سے ربا یعنی سود سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو نالائق کہے تو بیٹے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یا اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ لو حرام کے کھا لو، تم تو حرام کے کھاتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس جملے کے ذریعے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبا، کہ جو چیز تم دیتے ہو لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کی ملکیت میں جا کر کے بڑھ جائے، یعنی تم دو کسی کو اور وہ مالک بن جائے اور پھر بعد میں تم کو بڑھا کر کے واپس کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ناراضگی کا اظہار فرمائے کہ اے بندو، اگر تم یہ تو ڈائریکٹ سودی کا کاروبار کرنے والے کا معاملہ ہے ہی کہ جو آدمی سود کا کاروبار کرے، تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں، مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے یہ آیت سود کے کاروبار کرنے والوں کی برائی بیان کرتا ہے، اسی طرح اس زمانے کے اندر جو ایک رواج اور ایک رسم جو چل پڑا ہے نوید اور نیوتا کا، کہ شادی کے اندر ہم کسی کو دیں، اور بدنیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ابھی تو چونکہ روپیہ سستا ہے، یہ مہنگا ہے، آگے چل کر کے اس کا ویلو گھٹ جاتا ہے، ہم 1000 دیے ہیں، آگے چل کر کے یہ 1500 روپیہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ روپیہ نہیں بڑھتا ہے، بلکہ کس نیت سے دینا چاہیے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ یا جو کچھ دینا ہو تم، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہاں پر صرف اللہ کی رضا کا خیال رکھو، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین سمجھ کر کے مسلمان کے ایک ہیلف کی نیت سے دیتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ یہ لوگ اپنے مال کو بہت زیادہ بڑھانے والے، دو چند، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پاس بڑھ جائے گا، بلکہ اللہ نے انداز بدل دیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جن لوگوں کی نیت خلوص کی ہوتی ہے،
جن لوگوں کی نیت پاک ہوتی ہے، جن لوگوں کی نیت صرف مسلمان کی مدد کرنے کی ہوتی ہے، جن لوگوں کی نیت بدلہ لینے کی نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ جو دیتے ہیں اللہ اس کے مال میں بے انتہا برکت دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس زمانے کے اندر یہ جو غیر مسلموں سے چلا کہ غیر مسلمین چندہ کے طور پر دیتے تھے تاکہ شادی ہو جائے، میں پوچھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جتنے شادی میں اخراجات ہیں، ایک بھی آدمی آپ ایسا چن کر کے ہمیں بتائیے کہ صرف لوگوں کے دیے ہوئے روپیہ سے اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہو، ایک بھی آدمی کو آپ بتا دیجئے۔ یہ جو فلسفہ اور لوگ حکمت بیان کیے کہ اس کے ذریعے خرچ یہ آمدنی ہو جائے گی اور بیٹی کی شادی ہو جائے گی، ایک بھی آدمی کو ایسا آپ بتا دیجئے کہ جو آدمی دوسرے کے پیسے اور نوید کے روپیے سے لوگوں کی شادی ہو گئی ہو، ایک بھی ایسے آدمی کو آپ بتا دیجئے۔ میں دراصل اس بات کو کھولنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے لڑکا یا لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ سود کا معاملہ وہاں پر چلے، جس سود کے اوپر فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہو، جس سود پر کہ سود کا ایک درہم ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے کہ جس شادی کے اندر ماں سے زناکاری کا گناہ، اور جس شادی بیاہ کے اندر اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہو، کیا اس شادی کے اندر میاں بیوی ترقی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو نیک بندوں کی تعریف کی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، بدلہ تو درکنار، بلکہ زبان کی تعریف کہ تم تھینک یو کرو اور میرا شکریہ ادا کرو، میری تعریف بیان کرتے چلو، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کے رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو شریعت میں دینا منع نہیں ہے، قرآن کریم نے یہ بھی منع کیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی پر تم احسان اس لیے مت کرو کہ تم ابھی آج احسان کر رہے ہو اور جتنا احسان کیے اس کے بدلے میں تم زیادہ لو، یہ ایسا مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کیے۔ اور احسان جتلانے والے کے بارے میں قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے رضامندی سے، بلکہ ڈانٹ کر کے بات کریں گے، ان لوگوں کی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک مسبل الازار، لنگی یا پائجامہ یا پینٹ یا جینس ٹخنا سے نیچے مرد جو پہنتا ہو، مسبل الازار، والمنفق بسلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہو۔ اور تیسرا آدمی والمنان، جو دے کر کے احسان جتلاتا ہو، لوگ مجبوری میں پیسہ دیتے ہیں کہ کھائیں، لوگ کیا ہے ولیمہ کھلاتے ہیں یا بیٹی کے شادی میں کھلاتے ہیں، اور اگر پیسہ نہ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بے شرم آدمی تھا، 8-8 10-10 آدمی آئے اور فری میں کھا کر کے چلے گئے، کچھ پیسہ نہیں دیے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ اگر آپ کو اوقات فری میں کھلانے کی نہیں ہے تو دعوت مت کیجیے۔ قرآن کریم نے، اسلام نے ایسے کھانے سے منع کیا کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا کے لیے دعوت کرتا ہو، اس کی دعوت قبول مت کرو۔ اور قرآن کریم کا جو انداز دیکھیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اگر تمہیں پیسہ ہے، دولت ہے، دعوت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ جس طرح اور دن آپ اپنے رشتہ دار کو کھلاتے ہیں، دوست کو کھلاتے ہیں، علماء کو کھلاتے ہیں، بزرگان دین کو کھلاتے ہیں، جماعت والوں کو دعوت کرتے ہیں، کوئی پیسہ کی نیت وہاں نہیں ہوتی ہے، تو شادی میں کھلا کر کے پیسہ لینے کی نیت کیوں ہو جاتی ہے؟
جس طرح دوسری دعوت میں نیت نہیں ہوتی ہے کہ کھلا کر کے ہم پیسہ لیں گے، اسی طرح شادی اور ولیمہ میں کھلا کر کے یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم پیسہ لینے کی نیت سے نہیں کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، مومن کا دل خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کا دل خوش کرنے کے لیے۔ جس طرح اور دن اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت کھائے اور پیسہ دے، کوئی بزرگ کھائے اور پیسہ دے، آپ کو ذلت محسوس ہوگی، اور لوگوں کی بے حیائی اتنی بڑھ گئی کہ رجسٹر لے کر کے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کے لکھتے ہیں کہ کون کتنا پیسہ دیا، اس کو رجسٹر میں انٹری کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی بے شرمی اور بے حیائی ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو اوقات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جتنے لوگوں کو کھلانے کی طاقت ہے اتنے لوگوں کو کھلائیے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کسی کو دعوت کر رہے ہیں تو یہ بھی نیت نہ ہو کہ بدلے میں ولیمے کی دعوت میں یہ ہم کو کھلائے گا، یہ بھی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے رشتہ داری میں آج محبت اٹھتے جا رہی ہے، کیونکہ آج کل رسم و رواج کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ خلوص اور للہیت، اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں رہی، صرف دکھاوا، رسم و رواج۔ اسی لیے آج کل کے شادی کے بعد میاں بیوی میں نفرت، طلاق کی نوبت، کہ جس شادی بیاہ کے اندر سود کا معاملہ چلے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت کیسے ڈالیں گے۔ جس شادی میں اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر چکا ہو، اس شادی میں برکت اور خیر اور سکون اللہ تعالیٰ داخل کیسے کریں گے؟ اس لیے میں نے اس کے اوپر گہرائی سے غور کیا کہ امت کہاں تک پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ دعوت کے نام پر سود کا معاملہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اکثر مفسرین نے اس کو کیا ہے لکھا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر کتاب کے اندر جن تفسیر کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، جس طرح یہ آیت سود والوں کے بارے میں لعنت ہے اور ناراضگی کا اظہار ہے، اسی طرح رسم بد جو نیوتا اور نوید کی شکل میں ہے، یہ اس کے اندر وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے۔ یا اسی طرح لڑکی کی شادی میں جو لوگ مدد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ مدد کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے لاکھوں 10 لاکھ دے دیجئے، ثواب ملے گا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کریں گے۔ لیکن یہ نیت کہ رجسٹر میں نوٹ کر کے کہ ہم کو اتنا واپس کرنا ہے، اور بعض لوگ نعوذ باللہ ایسے بے شرم ہوتے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، باضابطے خبر بھجواتے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو شادی میں اتنا 1000 روپیہ دیا تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں کیے۔ اس برابری کی نیت سے دینا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ قرض کیا ہے، آپ نے تو قرض دیا، اور قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے، بلا وجہ قرض لینا یہ بھی تو آدمی کے لیے خطرہ ہے کہ جس آدمی کے ذمے قرض ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اگر آپ روپیہ دیتے ہیں اتنا ہی لینے کی نیت سے، یہ بھی خطرہ ہے کہ اگرچہ آپ بڑھانے کی نیت سے نہ لیں، واپسی کی نیت کرنا یہی خطرہ ہے۔ لوجہ اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ کے رضا کے لیے آپ کو ہیلف اور مدد کرنا ہے تو کیجئے، بدلے کی نیت نہ ہو برابری کی، اور بڑھا کر کے نیت کرے تو یہ تو سود کی نیت ہو گئی۔ اس لیے کیا ہے، اور یہ کھانا کھلانے والوں کی بھی نیت نہ ہو کہ لوگ تانا دے دیتے ہیں، اسی لیے شرم کی وجہ سے کہ لوگ بعد میں بچے لوگ بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب سے 10 آدمی آئے تھے فلاں گھر سے اور 500 روپیہ دیے 10 آدمی کھا کر کے، یہ حساب لگاتے ہیں۔ تو آپ دعوت کی ہیں یا ہوٹل کھولے ہیں اس دن؟ تو یہ دعوت تھوڑی، دعوت کے اندر آدمی کون پیسہ لیتا ہے؟ تو یہ تو بالکل بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ اس معاملے دیکھیے ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم بھر صرف گناہ کریں اور بقیہ لوگ نہیں کریں تو یہ سدھر نہیں سکتا ہے، ہم کو اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ آپ کے رعایا
سب کے سب بڑے بےمان اور خیانت کرنے والے اور چور ہیں۔ بولا کیسے؟ بولا ٹھیک ہے ہم پتہ کروا دیتے ہیں آپ کو۔ تو بادشاہ نے رات میں اعلان کیا کہ یہ حوض جو ہے سارے گاؤں کے لوگ دودھ سے حوض کو بھر دیں۔ تو ایک آدمی سوچا کہ ہم صرف پانی بھرتے ہیں، بقیہ لوگ دودھ بھر دیں گے۔ پورے گاؤں والے یہی سوچے کہ ہم پانی بھرتے ہیں اور بقیہ لوگ دودھ بھر دیں گے۔ بادشاہ صبح دیکھتا ہے تو پورا حوض دودھ کے بجائے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ بس ہم رسم و رواج کریں، بقیہ لوگ سدھر جائیں۔ ہم کو اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ 15 ہفتہ سے جو تقریر ہو رہی ہے تو محض سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور جتنے بھی رسم بد ہے ان تمام رسم بد کو ختم کیجیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے شریعت کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے فَإِنْ وَجَدَ فَلْيُثْنِ بِهِ، کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو احسان کا بدلہ احسان کرنا چاہیے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ خیرخواہی کرے، آپ کو ہدیہ دے، آپ کو ہیلپ کرے، اور اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تو اللہ کے نبی کی سنت یہی تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی ہدیہ دیتا تو وہ بھی ہدیہ کو دے دیتے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، کہ اگر نہ پائے، طاقت نہ ہو تو قرضہ نہ لے، سود کا معاملہ نہ کرے۔ اب کوئی آدمی شادی میں کیا کسی کو دیتا ہے، یہ آدمی ڈر سے حاضر نہیں ہوتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ کیسے جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر اللہ نے وسعت اور طاقت اور مال دیا ہے تو تم واپس کر دو، نبی کی سنت کی نیت سے کہ جو آدمی ہدیہ دے بدلہ میں ہم بھی ہدیہ دیں، یہ اس کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی، آپ غریب آدمی ہیں، ہدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من سنیا الیہ معروف فقال جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جو آدمی کسی کو احسان کرے اور کہہ دے کہ اللہ تم کو، جزاک اللہ خیرا کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے۔ اب ہم لوگ تھینک یو کہنا سیکھ لیے ہیں، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ملتی ہے۔ اور جو آدمی جزاک اللہ خیرہ کہے تو اللہ کے نبی فرمائے فقد ابلغ فی الثناء، کہ اس نے تعریف کے اندر مبالغہ کر دیا کہ اے آدمی تم نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے، میں تیرے احسان کا بدلہ واپس کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ اے اللہ آپ اس کو بہترین بدلہ دیجئے، میرے طاقت سے باہر کی بات ہے کہ میں اس کو بدلہ دوں، اے اللہ آپ اس کو بہتر بدلہ دیجئے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے انصار صحابہ کے پاس گئے اور انصار صحابہ کی جو قربانی دیکھے اور ایثار دیکھے، تو مہاجرین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، آج تک کسی روئے زمین پر اتنی زبردست سخاوت کا معاملہ نہیں کیا ہوگا جو ان انصار صحابہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کہ انہوں نے پوری دولت ہم پر نچھاور کر دی، کہیں یہ سارا ثواب ہی نہ لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اگر تم کو آدھی جائیداد، آدھی زمین، آدھے باغات تم کو دے دیے، اور اگر تم ان کے لیے دعا کرتے ہو کہ اے اللہ ان انصار صحابہ کو اپنے طرف سے بدلہ دیجئے، تو جس طرح ان کو سخاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے، اسی طرح تم کو دعا کرنے پر بھی نیکی ملے گی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہ اس نیت سے نہ دے کہ ہم اس کو بدلہ دیں گے، اگر وہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے تو یہی آپ کے احسان کے بدلے کے لیے کافی ہے، بلکہ اس سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ سے آپ کو دلوا رہا ہے کہ اے اللہ میں انسان اس کے بدلے کا دینے کے سے قاصر ہوں اور عاجز ہوں، اے اللہ آپ اس کو اپنا بدلہ دلوا، آپ اپنے طرف سے اس کو بدلہ دیجیے۔ تو بہرحال جیسے کہ مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ
قربانی کریں اس نیت سے کہ نعوذ باللہ گوشت کھائیں گے، تو یہ 20-25 ہزار روپیہ جو آپ خرچ کیے، ایک رتی بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت گوشت کھانے کی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لیکن وہی آپ نیت کرے اللہ کی رضا کی کہ ایک ایک بال پر ہم کو نیکی ملے گی، تو یہ قربانی اللہ کی طرف سے قبول بھی کی جائے گی اور آپ کو گوشت مفت ملے گا۔ اسی طرح آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، آپ اس کو ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے مدد کیجئے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہوگی اور اللہ نے اس کو بدلہ دیا ہے بغیر بدلہ کی نیت کے۔ اگر آپ کے احسان کا بدلہ اور ہدیے کا بدلہ واپس کر دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی۔ لیکن جس طرح قربانی کے اندر نیت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا اور واجب جو ذمے میں ہے وہ باقی رہ جائے گا، قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر لڑکے کو ہدیہ دیتے ہیں، لڑکی والے کو ہدیہ دیتے ہیں ولیمے کے اندر کہ یہ غریب آدمی ولیمہ میں اس کو دقت ہے، چلو لو ہدیہ رکھ لو تاکہ تمہارے اخراجات کے کام آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھانے کے بدلے کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کے رضا کے لیے اور رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے کہ ہدیہ دینے سے رشتہ داروں کی محبت باقی رہتی ہے، محض خلوص کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے نہیں، بدلے کی نیت کی وجہ سے نہیں، کھانا کھلانے کے بدلے کی وجہ سے نہیں، واپسی کی نیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اسی طریقے سے اس کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، رشتہ داری قائم کرنے کے لیے بغیر واپسی کے نیت کے آپ دیں اور ادھر سے بغیر واپسی کی نیت کے وہ بھی دے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت دینے لینے سے منع نہیں کر رہی ہے بلکہ شریعت غلط طریقے سے دینے لینے سے منع کر رہی ہے۔ اس جملے کو سمجھیے، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جو آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ گویا شرک کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت نماز پڑھنے سے روک دیا، نہیں، شریعت نماز پڑھنے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ شریعت دکھلاوا کی نیت سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ اسی طرح شریعت قرآن پاک نے جو منع کیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو شریعت نے بڑھوتری کی نیت سے یا برابری ہی کے واپسی کی نیت سے لینے کے جو کا رسم و رواج اور غلط نیت سے دینا لینا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بغیر واپسی کے نیت کے محض رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے ملے تو بھی رشتہ دار کی وہی عزت، نہ ملے تو بھی رشتہ دار کی وہی عزت، اگر اس نیت سے ہو لینا دینا تو اس کے اندر کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جس طرح شریعت نماز سے نہیں بلکہ دکھلاوا سے منع کیا ہے، اسی طرح شریعت بری نیت سے اور بدلے کی نیت سے لینے دینے سے منع کیا ہے۔ حرام یہ کیا ہے؟ صحیح نیت سے ہو تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس بات کو صحیح سے سمجھے۔ تو اس لیے اگر آدمی کو اللہ نے اوقات دیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکا کے ولیمہ میں یا لڑکی میں، اور حلال پیسہ ہو بغیر کسی قرض کے، بغیر دکھلاوا کے، بغیر بدلے کی، دعوت کی بھی نیت نہ کرے کہ یہ ہم کو کھلائے۔ میں بھی صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں جو دعوت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری اوقات اپنی اولاد کی شادی کے وقت کھانا کھلانے کی نہ ہو، بدلے کی نیت سے آپ بھی مجھے دعوت نہ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں دعوت آپ کو نہ کر پاؤں، تو یہ بدلے کی نیت سے ہرگز کھانا نہ کھلائیں، نہ پیسے کی نیت سے کیا کھانا کھلائیں۔
بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، قرآن نے جو بیان کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، شادی کی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کھانا کھلائیں، اس کے اندر کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ آپ نے کسی کو اپنے لڑکا کی شادی میں دعوت دیا، اپنی لڑکی کی شادی میں دعوت دیا، اور پھر وہی آدمی آپ کو اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ 10 ان صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی۔ 4 صحابی کے علاوہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ تو چاروں سب سے افضل صحابہ ہیں، لیکن ان چاروں کے بعد 6 کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ اتنے بڑے اونچے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر زردی کا نشان دیکھے تو فرمائے کہ اے عبد الرحمن، یہ زردی کی نشان کیسی ہے؟ یہ تو مردوں کو منع ہے، تم اس کو لگائے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں لگایا خود سے نہیں، میں نکاح کیا ہوں، بیوی کے ساتھ قربت کی وجہ سے وہ زردی بیوی والی میرے کپڑے میں لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، میں نے نکاح کر لیا۔ تو سوچئے کہ اتنے بڑے صحابی اور اللہ کے رسول کو بھی خبر نہیں کیے، اللہ کے رسول ذرا سا بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیے۔ تو سوچئے کہ جب اللہ اگر یہ کیا، حالانکہ جو صحابہ اپنی جان کو اللہ کے رسول پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اگر ذرا سے بھی یہ اس کے اندر یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا اظہار کا شائبہ ہوتا تو ضرور بلاتے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کو نکاح میں دعوت نہ دے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ بیچارے کے پاس کیا ہے، انتظام نہیں ہوا کہ صرف بلانے سے تھوڑی ہوتا ہے، اس کا انتظام رہنے سہنے کا، اور آپ کو اس نے اگر دعوت نہیں دیا تو یہ بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ یہ تو ہاں اللہ کے رسول فرمائے کہ عبد الرحمن تم نے ولیمہ کیا؟ تو فرمائے کہ اللہ کے رسول ولیمہ تو نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو لیکن ولیمہ کر ڈالو، جب تم نے نکاح کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ ولیمہ کرو۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہنیں تھیں اور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو تیز سواری سے گھر واپس لوٹ رہے تھے، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اے جابر کیوں اتنا تیزی سے جا رہے ہو؟ تو فرمائے کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا نکاح کیے، بتاؤ کنواری لڑکی تھی یا غیر کنواری؟ تو فرمائے کہ غیر کنواری تھی، دعاہی لڑکی تھی۔ تو فرمایا کہ تم بہتر ہوتا کہ کنواری لڑکی سے شادی کرتے، کیونکہ تم بھی کنوارے تھے، کیونکہ وہ بھی تم کو کھلاتی، تم بھی اس سے کھیلتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میری 7 بہنیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے سوچا کہ تجربہ کار عورت سے نکاح کروں، اس لیے میں نے کنواری سے نکاح نہیں کیا۔ تو بہرحال ان دونوں صحابی کے واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو نکاح کی دعوت نہ دے اور ولیمے کی دعوت نہ دے تو آپ کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ کو کسی آدمی کو آپ نے دعوت دیا اور وہ شادی میں شرکت نہیں کر پایا تو آپ ناراضگی کا اظہار بھی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مجبوری رہی ہو اور وہ نہیں شریک ہو پایا، تو اس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیجیے۔ اب یہاں پر ایک چیز خاص کر کے شہر کے اندر یہ فتنہ بڑا زور پکڑ لیا ہے، خاص کر کے جن گھرانوں میں
پیسہ ہے کہ ہلدی کے دن، یہ ہلدی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ ہلدی کی اگر جواز مانی جائے تو صرف اتنا ہے کہ جس طرح عورت کریم اور پاؤڈر لگاتی ہے اکیلے، اسی طرح ہلدی اکیلے لگا لے، بس اس کی حقیقت ہے، ورنہ ہوٹل بک کرنا اور تمام گھر رشتہ داروں کو اس دن دعوت دینا اور تمام عورتوں کو پیلا پیلا کپڑا پہننا اور اسی طریقے سے گیت گانا، ویڈیو بننا، بے پردگی ہونا اور نماز کی قضا کرنا، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام سے خیر القرون کے دور سے اور کسی بھی فقہ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، کسی بھی ادب کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ شادی بیاہ کے اندر یہ ہلدی کے دن پیلا پیلا کپڑا پہننا اور مہندی کے دن اسی رنگ کا کپڑا پہننا، یہ بالکل اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت زیادہ سے زیادہ کہ اگر اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے اور چہرے میں نکھار کے لیے اگر آپ لگاتے ہیں تو جس طرح عورت کریم پاؤڈر اپنے ہاتھوں سے لگا لیتی ہے یا اپنے ہاتھ سے نہیں تو اپنے گھر کی بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی پڑوسی کے بلائے ہوئے وہ خود سے کیا لگا لے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اب نعوذ باللہ دیہات کے اندر مردوں کو اس کے بھابھی جتنے بھی رشتہ دار میں لگتی ہیں، غیر محارم لوگ لڑکے کو ہلدی لگاتی ہیں، اسی طریقے سے مرد اور عورت کا اجتماع اور یہ پیلے رنگ کا کپڑا، یہ سارے کے سارے لوگ جو فلم کے اندر دکھائی جاتی ہے اس کے مطابق لوگ شادی کرتے ہیں، یعنی دل کھول کر کے اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے محترم، آپ جتنے لوگ آپ لوگ موجود ہیں، اس کے اوپر عورتوں کی فطرت میں ہے کہ شوق کے لفظ سے آپ کو وہ بالکل متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ بار بار شادی تھوڑی ہوتی ہے، شوق ہے۔ یہ ہر جو نمازی اور کتابی عورتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ شوق پورا کرنا ہے، شوق دنیا میں پورا نہیں ہوتا ہے، شوق اللہ اور رسول کی نافرمانی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھائیں۔ اور یہ ہلدی کے رسم اور مہندی کا رسم، بعض لوگ تو نعوذ باللہ لڑکے سے، نعوذ باللہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں عید کے دن لڑکوں سے، غیر مسلم لڑکوں سے مہندی لگاتی ہے۔ یہ اسلام، یہ اس کو بم مارنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو بالکل مردہ قوم کی کیا مثال ہو گئی کہ جن کے اندر ذرا سی بھی ایمانی غیرت، ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ اور رسول کو ناراض کیا جائے۔ تو اس شادی اور بیاہ کے اندر خیر و برکت کہاں سے ہوگی، یہ ہر آدمی سوچ لے۔ اسی طرح ایک چیز کارڈ ہے۔ کارڈ کے اندر جس طریقے سے آپ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں مستورات کے لے کر کے، وہ لوگ جب سب چیز امور طے کرتے ہیں تو اہلیہ فلاں، دختر فلاں یا ہمشیرہ فلاں لکھتے ہیں، عورت کا نام نہیں لکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی صرف حضرت مریم کا نام ہے، حضرت مریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح عورت کے چہرے اور جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم پر چونکہ تہمت تھی، تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، باضابطہ ایک سورت ان کے نام پر اتارا تاکہ ان کے اوپر سے الزام کو دور کیا جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور پاکیزہ ہے، یہ کلمہ ہیں ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو اس لیے حضرت مریم کا نام ہے۔ تو کارڈ الحمدللہ ہم 2 بھائی اور 5 بہنوں کی شادی ہوئی، ہم لوگوں نے 7 شادی میں سے کسی کے بھی شادی میں کارڈ چھپا ہی نہیں۔ کارڈ نہ چھپے تو بھی صرف کیا ہو جاتا۔ اور بعض بزرگوں کا جو میں نے دیکھا کہ میری لڑکی کی شادی ہے فلاں تاریخ، آپ دعوت میں شرکت کریں، تو اگر آپ کو کارڈ چھپوانا بھی ہو تو میری لڑکی کی شادی ہے فلاں کے لڑکے سے، اس طریقے سے کر دیں تو یہی کافی ہے۔ بہتر ہے کہ جس
طرح جماعت میں آپ عورتوں کی نام کا پردہ کرتے ہیں، اسی طرح شادی کے اندر کارڈ میں بھی عورت کے نام کا پردہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہو گیا کہ عقل مسلمانوں کو ماری گئی کہ شادی بیاہ میں شریعت کو نعوذ باللہ بالکل النگھن کیا جائے اور شریعت کے خلاف خوب کام کیا جائے۔ مسلمان سارے لوگوں کو خوش کرتا ہے، اپنے گھر کے نوکروں تک کو خوش کرتا ہے، لیکن اگر ناراض کرتا ہے تو صرف اللہ اور رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بارات کے اوپر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی کہ بارات یہ اسلام کے اندر جائز ہے یا نہیں، یہ کیا چیز شکل ہے، اس ہفتہ کے وقت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بارات جانے سے پہلے لڑکا کو 2 رکعت نماز پڑھواتے ہیں، یہ نکاح کی سنت میں سے نہیں ہے، اور بالکل کسی بھی کتاب میں نے مالا بدھا منہو سے لے کر کے فتاوی شامی تک پڑھا، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکا 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ یہ اس کی شریعت میں کوئی سنت نہیں ہے۔ نماز الگ پڑھنا، نماز تو 5 وقت پڑھنا ہے، لیکن شادی کے نام پر نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح نکاح پڑھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ لڑکا نکاح ہونے کے بعد سلام کرتا ہے، یہ نکاح کے بعد سلام کرنا یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد سلام کرنا اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔